السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کی کتاب کو غلط پڑھتے ہوں اور اللہ نے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ دوسرا یہ کہ کیا کسی نبی کے لیے ہے کہ وہ اللہ تو اس کو نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، میری تابعداری کر لو رب کے علاوہ۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، تو پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر جو میری فہم اس سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد آخر میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آج کے دور میں کس طرح قابل ہدایت ہے۔ کیونکہ اگر یہ واقعی صرف نبوت کی بات ہوتی تو نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لہٰذا آج اس آیت کی کیا ضرورت ہے۔ سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 78-79، یعنی 3 کی 78-79۔ پہلے حافظ نذر احمد والا ترجمہ۔ اور بے شک ان میں ایک فریق ہے جو کتاب پڑھتے وقت اپنی زبانیں مروڑتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب سے نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ نہیں اللہ کی طرف سے، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ کسی آدمی کے لیے یہ شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں کو کہے کہ تم اللہ کے بجائے میرے بندے ہو جاؤ، لیکن چاہیے کہ کہے تم اللہ والے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو اور تم خود بھی پڑھتے ہو۔ یہ ہے وہ روایتی ترجمہ جس کی وجہ سے یہ سوال اٹھا ہے۔ اس ترجمے سے پہلی بات تو یہی آئی کہ ایک گروہ ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے، اور وہ یہ باور کرانے کے لیے کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے جبکہ وہ اللہ کی کتاب سے نہیں ہوتا ہے، اور یہ بات وہ خود جانتے بھی ہیں۔ اور دوسری بات جو آ رہا ہے، کسی آدمی کے لیے یہ شایع نہیں کہ اللہ اسے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے تابعدار ہو جاؤ، جبکہ وہ تو کہتا ہے کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب سکھاتے اور خود بھی پڑھتے ہو۔ لہذا سیدھی سی بات ہے کہ یہاں کتاب سکھانے والے کی بات ہو رہی ہے، سیکھنے والے کی نہیں، اس لیے لفظ نبوت بھی ہے۔ اگر ہمارے ہاں جو مروجہ طور پر چل رہا ہے کہ نبوت کا سلسلہ ہی ختم اور وہ چیزیں ہیں، تو وہ پھر یہ کتاب آج کے لیے قابل عمل نہیں رہتی ہے۔ تو قرآن کس لفظ کو کیا کہہ رہا ہے، ہمیں اس کو قرآن سے ہی سمجھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم روایتوں کے ذریعے سمجھ کر اس کو کچھ کا کچھ بنا دیں۔ تو پہلے اس کی کیا فہم ہے میں وہ بتا دوں، پھر اس کے بعد اس کو آج کے دور کی تفصیل بتاؤں گا۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے ضرور ایک فریق، ایک گروہ یا ایک حصہ لوگوں کا، یلوون، وہ مروڑتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانیں، بالکتاب، الکتاب کو، لتحسبوہ، کہ تم حساب لگانے کے لیے ہو، من الکتاب، الکتاب سے ہے، وما ہوا من الکتاب، اور نہیں ہے وہ الکتاب سے، ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہی اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا، اور نہیں ہے وہ، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، ویقولون، اور وہ یہ کہتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وہم یعلمون، اور وہ یہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی آگاہی دینے والے کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب، یہ کہ اسے اللہ الکتاب دے، والحکمہ، یعنی احکامات، والنبوۃ، یعنی خاص طور پر سرفرازی اور بلندی حاصل کرنا، ثم یقول للناس، پھر وہ یہ کہے لوگوں کے لیے، کونوا عبادا لی، تم ہو جاؤ تابعدار میرے لیے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ولیکن کونوا، اور لیکن ہو جاؤ، ربانیین، ربوبیت کرنے والے، بتدریج پرورش کرنے والے، بما کنتم، اس کا جو تم ہو، تعلمون الکتاب، تم علم دیتے ہو الکتاب کا، وبما کنتم تدرسون، اور اس کا جو تم درس دیا کرتے ہو۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اسے سمجھاتا ہوں۔ اور بے شک ان میں سے ضرور ایک فریق اپنی زبانیں الکتاب کو مروڑتا ہے، تم حساب لگانے کے لیے ہو کہ الکتاب سے ہے اور وہ الکتاب سے نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، اور وہ یہ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں۔ کسی آگاہی دینے والے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے الکتاب اور حکم اور بلندی و سرفرازی دے، پھر وہ لوگوں کے لیے کہے کہ تم اللہ کے علاوہ سے میرے لیے تابعدار ہو جاؤ، اور لیکن ربوبیت کرنے والے ہو جاؤ، اس کا جو تم الکتاب کا علم دیتے ہو اور اس کا جو تم درس دیتے ہو۔ تو یہ تو تھا اس کا رواں ترجمہ۔ اب بتاتے ہیں کہ یہاں پر آج کے دور میں اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں، آج کس طرح یہ ہمارے لیے قابل عمل ہے۔
سب سے پہلے اللہ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں میں سے ایک فریق، ایک گروہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو اپنی زبانیں مروڑتا ہے الکتاب کو، یعنی اس طرح سے بات کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ واقعی الکتاب کی بات کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بخاری پڑھ رہا ہے، وہ بھی عربی زبان میں ہے، یعنی کہ تلفظ کی ادائیگی کے لحاظ سے گو کہ وہ عربی نہیں ہے، اجمی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی یہ تو عربی پڑھ رہا ہے، تو یہ اللہ الکتاب سے ہی بات کر رہا ہوگا۔ یہ کس لیے کہ لوگ یہ حساب لگا لیں کہ الکتاب سے ہی پڑھ رہا ہے، وہ اسی انداز میں اپنی زبانوں کو مروڑ رہا ہے، اسی طرح کی آوازیں نکال رہا ہے، اور وہ الکتاب سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے پاس سے، جبکہ وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کی کتاب کے علاوہ غیر اللہ کی کتاب کا علم دیتا ہے، جو عربی میں پڑھ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ بخاری ہو، مسلم نہیں، صحیح ستہ ہو، صحیح اربع ہو، یا کسی اور امام کی کتاب ہو، چاہے فقہ ہو، جو عربی ٹیکسٹ میں جو لکھا ہوا ہے مروج عربی میں، وہ جب اس انداز میں پڑھتا ہے تو عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی الکتاب کی بات کر رہا ہے، جبکہ وہ الکتاب کی بات نہیں ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے، کیونکہ وہ اس کے بغیر اللہ کی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جیسے آج کے مولوی، آج کے علماء بغیر اپنے ائمہ کی کتاب کی ملاوٹ کے سمجھتے نہیں، چاہے وہ صحیح اربع کا ہو، صحیح ستہ والے ہوں، یا کسی امامی اور فقہ والے ہوں، یا پیر والے ہوں، کوئی بھی ہو، وہ سب اپنی اپنی کتابیں لے کر آئیں، اور وہ یہ گمان کراتے کہ سب بات اللہ نے کی ہے، یہ اللہ ہی کی بات ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کو علم ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح کے درس دیتے ہیں، جو ایسے علماء ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہے۔ اب اس کی مثال آپ لے لیں کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، 5 وقت نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے، یہ باتیں وہ اپنی کتابوں سے کہہ رہے ہیں، چاہے وہ صحیح ستہ کی ہو، صحیح اربع کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، تو یہ اللہ کی کتاب میں کہیں نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے حکم ہے، جبکہ وہ اللہ کے پاس سے ہے ہی نہیں۔ تو وہ تو اللہ پر جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن جو عام قاری ہے، عام لوگ ہیں، وہ جب سمجھتے ہیں، وہ یہ حساب لگا لیتے ہیں یہ اللہ کی کتاب سے ہی ہے، لہٰذا وہ اس پر عمل کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ صفر، کچھ نہیں نکلتا ہے۔ آگے پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کسی بھی آگاہی دینے والے کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ اللہ تو اس سے الکتاب، یعنی اس میں احکامات دے رہا ہے، اور ان احکامات پر جب عمل کرے تو خاص سربلندی اور سرفرازی حاصل ہوتی ہے، یعنی ایسی سربلندی حاصل ہوتی ہے، اس طرح سے آپ ممتاز ہو جاتے ہیں، اس طرح سرفراز ہو جاتے ہیں کہ دنیا چاہتی ہے کہ واقعی ایسا بنا جائے۔ اور وہ اگر لوگوں سے یہ کہہ دے کہ تم اللہ کے علاوہ سے میرے تابع دار ہو جاؤ، اب من دون اللہ، دون کا ترجمہ علاوہ جو کرتے ہیں یا بجائے سوائے کرتے ہیں، بات یہ بالکل ٹھیک ہی ہے، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جائیں گے تو دون کہا جاتا ہے کسی کو کمتر کریں، آپ اللہ کو کمتر کریں کہ اللہ تو مکمل حکم نہیں دے پایا، تفصیل جو وہ فلاں دے رہا ہے، لہٰذا اس کی اتباع کی جائے، جیسے بخاری کی دی جائے۔ تو یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ تم جو وہ تابع داری کر لو بخاری کی اللہ کے علاوہ سے، کیونکہ اللہ نے تو حکم دے دیا، تفصیل بخاری نے دیا، اللہ تفصیل دے ہی نہیں سکا، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے میں آیتوں میں حکم بھی دیتا ہوں، اس کی تفصیل بھی دیتا ہوں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل بخاری دے دیا، لہٰذا اب یہاں سے آ جاؤ، تو یہ ہے من دون اللہ، کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے آگے بخاری کو سپیریئر کر دیا کہ احکامات یہاں سے مکمل ہو رہے ہیں۔ کہنا یہ چاہیے کہ تم بھی ربوبیت کرنے والے ہو جاؤ، اس طرح جس طرح اللہ بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ لوگوں کے لیے نشو و نما کا باعث بنے، لوگوں کی پرورش کرنے والے لوگ۔ ربوبیت کا مطلب یہ کہ بتدریج پروان چڑھانا، فائدہ دینے والا، نقصان والا نہیں۔ تو بتدریج کسی کو پروان چڑھانا، بتدریج آگے بڑھانا، بتدریج قابلیت صلاحیت پیدا کرنا، اس کو رب کہا جاتا ہے۔ تو ربانیین اسی لیے آیا ہے، جمع کا صیغہ ہے، کہ وہ یہ کہیں کہ تم ربوبیت کرنے والے ہو جاؤ، اور کس لیے کہ کیونکہ تم تو الکتاب کا علم دے رہے ہو، تمہیں تو پتہ ہے الکتاب کیا کری، اللہ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ آپ ربوبیت والے بن جائے، اللہ کس طرح سلامتی والا نظام دے رہا ہے، اس نظام کو آپ سمجھیں بجائے اس کے کہ آپ اللہ کے علاوہ دیگر نظاموں کو لے کر چلنا۔ اور یہ کس لیے کہ تم اس کا درس بھی لے رہے ہو، یعنی کہ یہ نظام تم اپنی طرف سے یوں ہی نہیں کرے بلکہ اس کا درس لے رہے ہو، اور درس کہاں سے لیا جاتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے لیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کا درس لیتے ہیں، درس دیتے ہیں، تو اس کو اچھی طرح سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، اور وہ الکتاب کا علم بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کتنی بات الکتاب کی کر رہے ہیں اور کتنی ملاوٹ کی کر رہے ہیں۔ تو ان کو یہ چاہیے کہ کوئی بھی ایسا آگاہی دینے والا جو اللہ کی بات پہنچا رہا ہے، تو اللہ نے تو اسے الکتاب دی ہے، الکتاب میں احکامات دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنے سے وہ بلندی اور سرفرازی حاصل ہوگی۔ تو بجائے اس الکتاب کے احکامات کو واضح کرنے کے اور اس پر کس طرح سے عمل پیرا ہوا جائے، اس کو کر کے دکھانے کے، اگر وہ یہ کہہ دے لوگوں کے لیے
کہ اللہ کو چھوڑ کر بخاری کی تباہ کرنے والے بن جاؤ، اس کے لیے تابعدار ہو جاؤ، کیونکہ تفصیل تو یہاں اللہ نے تو حکم دے دیا، تفصیل تو یہاں سے ملتی ہے، بخاری سے ملتی ہے، اللہ نے تو تفصیل دیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو کمتر بنا دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو غیر معتبر ٹھہرا دیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو نامکمل بنا دیتے ہیں، جبکہ اللہ کی کتاب مکمل ہے، اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے اس میں حکم بھی دیا ہے، اس کا طریقہ کار بھی بتایا ہے، اس کا نتیجہ بھی بتا دیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ جھوٹ گھڑ رہا ہے، اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہنا انہیں یہ چاہیے کہ تم بھی اس طرح ربوبیت کرنے والے ہو جاؤ جس طرح اللہ تمہیں بتا رہا ہے، کیونکہ تم الکتاب کا علم دے رہے ہو، الکتاب میں یہ علم دیا گیا کہ آپ کو ربوبیت کرنے والا ہی بننا ہے، ربانی یہ نہیں بننا ہے۔ اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے آپ دوسروں کے نشو و نما کا باعث بنیں گے، کسی کے بگاڑ کا باعث نہیں بنیں گے۔ اور یہ کس لیے کہ تم اس سے درس بھی دیتے ہو، اس کا درس بھی دیتے ہو۔ جب درس دینے والا اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ درس دیتا ہے، اگر نہیں سمجھے تو وہ درس نہیں دے پاتا۔ پھر جس طرح خود ملاوٹ زدہ ہے، مشرک ہے، ویسے ہی سننے والوں کو بھی مشرک بنا دیتا ہے۔ مشرک کا مطلب ہی ملاوٹ کرنے والا، جو اللہ کی کتاب میں کوئی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دے یہ شرک ہے، اور یہ شرک جو کرے گا وہی مشرک ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں شرک نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، اس کو اسی طرح سمجھے جس طرح اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ تو ان دونوں آیتوں میں جو واضح بات ہے، جو بہترین اور واضح بات ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ لوگوں میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہوتا ہے جو الکتاب کو زبانیں مروڑ کر سامنے لے کر آتا ہے، تاکہ عام لوگ یہ حساب لگا لیں، یہ گمان کر لیں، یہ خیال کر لیں، یہ سوچ لیں، یہ سمجھیں کہ الکتاب سے یہ، جبکہ وہ الکتاب سے نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے، جبکہ اللہ کے پاس سے نہیں ہوگی، کہ اللہ کے پاس سے ہو تو اللہ کی آیت ہے اس کی تصدیق کریں گی، اللہ کی کتاب سے تصدیق کرنا ہوگا۔ تو وہ یہ سب کچھ اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں، اور انہیں یہ علم بھی ہوتا ہے، وہ یہ جانتے بھی کیونکہ اللہ پر وہ جھوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اب اللہ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے کہ جو بھی ایسے کوئی آگاہی دینے والا ہے تو اللہ تو اس سے الکتاب دے رہا ہے، اس میں احکامات دے رہا ہے، اس کی بلندی سرفرازی بتا رہا ہے۔ تو وہ لوگوں کا اگر یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے کلام کی تابعداری اختیار کر لو، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم بھی اس طرح ربوبیت کرنے والے ہو جاؤ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس لیے کہ تم تو الکتاب کا علم دے رہے ہو اور تم اس کا درس بھی لیتے ہو، لہذا غلطی کی گنجائش تمہارے لیے نہیں ہونا چاہیے، کسی آگاہی دینے والے کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اتنی بڑی غلطی کرے۔ اگر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یقین جانیے کہ وہی مشرک ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مفتی کیوں نہ ہو۔ مفتی تو ویسے بھی مفت خورے کو بولا جاتا ہے۔ بہرحال خیر، تو یہ جو مذہبی ٹولہ ہے جو یہ نام لیتا ہے کہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کی کتاب سے دلیل نہیں دیتا ہے، یہ ایسے منافقین کی بات ہے۔ اب لوگ یہ کہیں گے کہ جی آپ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ منافق یا مشرک ہیں لوگ، تو یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ فتویٰ اس کو بولا جاتا ہے جہاں کوئی ایسا کام نہ کرے اس پر جھوٹ الزام گھڑا جائے۔ نہیں، میں خالص اللہ کی کتاب کی بات بتا رہا ہوں، اگر یہاں گھڑا جائے کہ آپ تو اگر اللہ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے دلیل کیا دیا، جبکہ میں آیت پڑھ کر بتا رہا ہوں یا کیا کچھ ہے، اگر اس کے سمجھنے میں کوئی غلطی کر رہا ہوں آپ اس کی نشاندہی کیجئے، میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، میں اپنی اصلاح کر لوں گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جو آپ کر رہے ہیں یہ ہے فتویٰ لگانا، یہ ہے الزام تراشی کرنا، یہ ہے جھوٹ گھڑنا۔ حق بات یہ ہے کہ جو حق بات ہے آیتوں میں احکامات کے ذریعے موجود ہے، اسی سے واضح کرنا ہوگا، اسی سے بات کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ کیونکہ ہمارے علماء نے یہ ترجمہ لکھ رکھا ہے، ہمارا اکابرین نے ایسا کر رکھا ہے اور 1400 سال سے یوں چلا آ رہا ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں، حالانکہ انہیں پتہ نہیں کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ ایک نام سن رکھا ہے 1400 سال، تو 1400 سال کہہ رہے ہیں، ان کی اپنی عمر کتنی ہے، ان کو کیا پتہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ 100-200 سال کی گارنٹی تو دے سکتے ہیں کہ باپ دادا سے سن لیا یا پردادا تک سن لیا، لیکن اس سے زیادہ کوئی کہنے کہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے، تو کیا بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ چلا آ رہا ہے؟ بھئی یہ تو الزام تراشی ہے، گھڑ دیا گیا ہے۔ آپ اس جھوٹ بات کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تصدیق الکتاب سے، یہ الکتاب ہے پہلے سے، الکتاب آخر تک رہے گی، الکتاب مکمل ہے، تو اس کے ذریعے جو احکامات آئے گی اس سے جو تصدیق ہوگی اسی پر عمل پیرا ہوا جائے گا۔ جس بات کی اس سے تصدیق نہیں ہوگی وہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ جو اس طرح بغیر تصدیق کے عمل کرتا ہے، دراصل وہی لوگ اللہ پر جھوٹ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کی بات ہے، جبکہ وہ اللہ کی بات نہیں ہوتی ہے، اور انہیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کی بات نہیں، اس کے باوجود وہ کرواتے ہیں، کیونکہ انہیں معاشرے میں لوٹ گھسوٹ کرنے کے لیے، لوگوں کے مال کھانے کے لیے اس کی ضرورت ہے، مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ نام نہاد علماء سے، غیر قرآنی عالموں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آپ قرآن کے عالم کی بات کریں جو قرآن کا علم رکھتا ہے، یہ جو غیر قرآنی علم رکھتے ہیں وہ صحیح ستہ کا، صحیح اربعہ کا، ان کو علماء کہنا بھی علماء کی توہین ہے۔ تو امید ہے اتنی وضاحت کافی ہے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے کے لیے
اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے اس کی آیتوں کے اندر ہی رہنا پڑے گا، یہیں سے ہدایت لینی پڑے گی، یہی حکم موجود ہے الکتاب میں، اور اسی الکتاب کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے آپ کو وہ بلندی اور سرفرازی حاصل ہوگی۔ تو چاہے کوئی آگاہی دینے والا ہو یا آگاہی لینے والے ہوں، دونوں کے لیے یہ بات ہے کہ اس کی تصدیق کریں الکتاب سے، جو اللہ کی بات ہے اس کو مانا جائے گا، جو نہیں ہے اسے نہیں مانا جائے گا۔ السلام علیکم۔